وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ۔ شک ہو رہا ہے کہ لباس حرام گوشت جانور سے بنایا گیا ہے، اس کے اجزاء سے، یا حلال گوشت جانور کے اجزاء سے بنایا گیا۔ جب بھی حلال و حرام کا شک ہو جائے تو اس میں چونکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹس کے اصول کی بنیاد پر، کہ شک کے بنیاد پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس بنیاد پر وہاں پر انسان کو چھوٹ دی گئی ہے۔ ایک جگہ ہوتا ہے، کورٹ میں بھی یہی اصول چلتے ہیں کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹس، جب بھی شک کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیز سامنے والے پر لاگو نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ کسی کو شک ہو رہا ہے کہ حرام اجزاء سے، حرام گوشت جانور کے اجزاء سے یہ لباس بنایا گیا ہے، یا حلال گوشت جانور کے اجزاء سے یہ لباس بنایا گیا۔ شک ہو رہا ہے۔ شک کے اندر انسان کو کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اس لباس میں نماز پڑھنا جائز ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سی پی جو مچھلیوں کے اس میں ملا کرتی ہے، اب ہمیں نہیں پتا سی پی سے بنائی ہوئی کوئی لباس والی چیز ہے، سی پی سے جو ہے چھوٹے چھوٹے سی پی جوڑ کے کوئی لباس بناتا ہے، یا اس کے اجزاء سے جو لباس بناتا ہے، تو کیا حرام گوشت جانور کی سی پی ہے؟ یعنی حرام گوشت سے مطلب بغیر چھلکے والی مچھلی کی سی پی ہے، یا چھلکے والی مچھلی کی سی پی ہے، پتہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی وہاں پر بھی چھوٹ قائم ہے، اور اس بنیاد پر اس پر بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ گلہری میں مسئلہ ہے۔ گلہری آپ کو دیکھی ہوگی کہ جو عام طور پر قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کے درختوں پر چلتی رہتی ہے، قبرستان میں بہت پائی جاتی ہے۔ گلہری جو ہے وہ گرگٹ سے تھوڑا فرق رکھتی ہے۔ گلہری کے اندر آپ اس کو ذبح کریں، اس کا خون اچھل کر کے نکلے گا، حرام گوشت بھی ہے۔ اس کے باوجود کہ اصول دیا گیا کہ حرام گوشت جانور کے اجزاء سے کوئی لباس بنایا جائے تو اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، گلہری اسی میں سے ہے، پھر کیوں اس میں اجازت ملی ہوئی؟ تو بعض چیزوں میں روایات میں استثناء ہوا کرتا ہے، اس بنیاد پر گلہری میں استثناء قائم ہے، اور اس میں حرام گوشت ہونے کے باوجود اس کے اجزاء سے کوئی لباس بنا کر کے نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو بھی استعمال نہ کرے تو اچھا ہوگا۔ اب مسئلہ شبہ موضوعیہ کا آتا ہے۔ شبہ موضوعیہ یہ کہ ہمیں ایک لباس سامنے آیا، اس لباس میں جو ہمارے سامنے آیا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، پتہ نہیں ہمیں۔ لباس ہمارے سامنے ہے، اس لباس کو جو جزئی لباس ہوا کرتا ہے، جو ایک سامنے معین لباس ہوا کرتا ہے، اس کو شبہ موضوعیہ کہتے ہیں۔ اور جو سامنے لباس آیا اس میں پتہ نہیں حرام اجزاء اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو شبہ موضوعیہ میں انسان کو اصل برات جاری کرنا ہے کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور ہم ایسے شبہ موضوعیہ والے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم کوئی حرام اجزاء والا لباس تھا لیکن بھول گئے، اور بھول کر کے اس میں نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حرام اجزاء والے اجزاء تھے، تو بھی نماز صحیح ہے۔ یہاں تک تو بات چل رہی تھی حرام اور حلال اجزاء والے حیوان، اس سے لباس بنایا جائے۔
اب گفتگو شروع ہوئی 5ویں شرط میں کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. تو کیا نماز میں بھی پہننا حرام ہے؟ اور نماز میں پہنے تو نماز باطل ہوتی ہے یا باطل نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں نماز باطل ہوگی مرد کی، عورت کی باطل نہیں ہوگی، یہ عورت کے لیے پہننے کی اجازت ہے. عورت کو ایک خصوصی استثناء حاصل ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت میں فطری طور پر زینت کا جذبہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عورت اپنا ایک ناخن بڑھا کر فیشن کرے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، اگر وضو میں رکاوٹ نہ بنے تو. لیکن مرد کے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے. وہ عورتیں جو ناخن بڑھا کر کے رکھتی ہے یہ فیشن کا حصہ ہے، اس لیے کہ زینت عورت کی فطرت میں ہے، اس لیے اللہ نے ان کے لیے اجازت دی ہوئی ہے، مردوں کو اجازت نہیں دی ہوئی ہے. اسی طرح سونے کا مسئلہ ہے. سونا جو ہے وہ زینت میں شمار ہوتا ہے اور عورتوں کی فطرت میں زینت ہے. یہاں پر رک کر کے ایک مسئلہ جو آغا مطہرین اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا وہ عرض کروں کہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد سے عورتوں کی شہوت زیادہ ہوتی ہے. تو شہوت سے مراد وہ جسمانی شہوت، جنسی شہوت مراد نہیں ہے. مطہرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ جنسی شہوت نہیں ہے بلکہ اس میں خواہشات کی شہوت زیادہ ہے. خواہشات یعنی یہ چیز خرید لوں، وہ چیز خرید لوں، وہ زینت کر لوں، وہ لے لوں، وہ لے لوں، یہ خواہشات جو ہے زیادہ ہے. جنسی جو شہوت ہے اس کے لحاظ سے نہیں. مطالعہ فرماتے ہیں یہ جو خرید و فروخت کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ عورتوں میں زیادہ ہے نہیں، اس لیے وہ ہر چیز کی خواہش کرتی رہتی ہے. اور وہ ہر چیز کی خواہش کو مرد اپنے پیسے کی مقدار اور آمدنی کے لحاظ سے کنٹرول کرتا رہتا ہے. لیکن پھر بھی بہرحال آپ دیکھیں عورتوں کو ذرا سا موقع ملے وہ فوراً خریداری کے لیے چلی جاتی اور جو ہے مختلف چیزیں چاہے جو ہے ایک ہی دن میں شوہر کا جیب ہی خالی ہو جائے نا، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے نا. ان کو تو پتہ ہے بھائی ہمیں ذمہ داری نہیں ہے کہ مردوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا. مطالعہ لکھتے ہیں کہ یہ شہوت جنسی مراد نہیں ہے. عورتوں کی یہ خواہش رکھی اللہ نے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے، زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے گھر میں لے کر آ جائے. تو اسی طرح اللہ نے ان کی فطرت میں ایک زینت رکھی ہوئی ہے. تو زینت میں سونے کی اجازت ان کو دی، ریشم پہننے کی اجازت ان کو دی، ناخن بڑھانے کی اجازت ان کو دی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ زینت کا حصہ ہے نہیں، وہ چیزیں ان کو دی ہوئی ہے نہیں. اس لیے مرد کی نماز باطل ہے. سونے کے لباس میں ہو چاہے سونے کی چیزیں پہن کر انسان نماز پڑھے تو بھی نماز باطل ہے. سونے کی انگوٹھی میں حرام بھی ہے مرد کے لیے اور نماز بھی باطل ہے. سونے کے اینک میں حرام بھی ہے، نماز بھی باطل ہے. سونے کی گھڑی میں نماز مرد کے لیے حرام بھی ہے اور نماز باطل بھی ہے. تو زینت کی مردوں کو اجازت نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز کو بھی باطل قرار دیتی ہے. اس لیے سونے میں انسان کو پرہیز کرنا ہے. تو لکھا ہے کہ زر دوزی کا جو لباس ہے اور زر والے لباس کے ساتھ اگر مرد نماز پڑھتا ہے تو مرد کی نماز باطل ہو جائے گی، عورت کی نماز باطل نہیں ہوگی. اس طرح مرد سونے کی انگوٹھی، سونے کی گھڑی، سونے کا ہار، سونے کی چین، سونے کے چشمے، سونے کے دانت کی بات نہیں کرے. سونے کے دانت مرد کو لگانے کے کیونکہ اس کے اوپر پہننے کا لفظ صادق نہیں آتا. سونے کے دانت کو چھوڑ دے،
باقی جو چیزیں سونے کی اس کو مرد کے لیے استعمال کرنا بھی حرام ہے اور اس سے نماز بھی باطل ہوگی. سونے کے دانت سے نماز باطل نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ دانت پہننے کا لفظ اس پر صادق نہیں آتا. کوئی دانت پہنتا نہیں ہے، دانت لگاتا ہے. بٹن جو ہے پہننے میں شامل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بھی بٹن جو ہے پہننے کی چیزوں میں آتے ہی، تو اس لیے جو ہے وہ حرام ہو. سونے کا بٹن، سونے کی چین، سونے کے گلف، یہ جو ہے سارا جو ہے چیزیں وہ پہننے میں جو استعمال ہوتی ہے وہ حرام ہوا کرتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص شبہ موضوعیہ میں ہو کہ پتہ نہ چلے کہ یہ سونے کا ہے بھی یا نہیں، تو پھر تو بینیفٹ آف ڈاؤٹس کی بنیاد پر اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. مثلا یہ انگوٹھی سونے کی ہے کہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پڑھ سکتا ہے، شک کی بنیاد پر، پتہ ہی نہیں ہے. نہیں یا تھی لیکن مسئلہ معلوم نہیں تھا، کیا آیا سونے کی انگوٹھی کے اندر نماز مرد کے لیے جائز ہے جائز نہیں ہے، اس نے پڑھ لی تو شبہ، اگر اس کو وہ جاہل مقصر ہے تو باطل ہے، جاہل قاصر ہے تو باطل نہیں. جاہل مقصر ہے اس کے علم حاصل نہ کرنے کا سبب خود بن گیا، اس کی کوتاہی کی، اسے مسئلہ نہیں سیکھا ہے، تو پھر باطل ہے. اگر مسئلہ جو ہے کوئی ایسے اسباب ہو گئے جس سے علم حاصل کرنے کو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں جاہل قاصر کہلائے گا، اور اس کے لیے جو ہے انگوٹھی میں جو مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے مرد کا ہونے کے باوجود اس نے سونے کی انگوٹھی میں نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز جو ہے صحیح ہوگی اگر جاہل قاصر یا غافل ہے تو. غافل بھی قاصر کے زمرے میں داخل ہوا کرتا. اسی طرح اگر کوئی بھول کر کے سونے کی انگوٹھی میں نماز پڑھ لیتا اور جاہل مقصر ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی. صرف شبہ موضوعیہ میں کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سونا ہے کہ سونا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے اجازت ہے کہ شک کی بنیاد پر اس شک میں کہ سونا ہے کہ نہیں نماز پڑھ لے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح مانی جائے گی. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.